ان یوٹیوب کے ناظرین گرامی السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی اور عاشق دھوبی کا عجیب و غریب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت نظام الدین اولیاء ایک جملہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، دلغش کھا کر گر جاتے ہیں۔ ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا ان دھوبی کے پاس سے میل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر استری کر کے میل پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، وہ جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹھانے لگا۔ کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے، ان کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے اطوار تبدیل ہو گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا، انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں طے کر کے رکھ دیتا۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخر والد نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں خسر پھسر کی کہ یہ تو لگتا ہے کہ یہ سارے خاندان کو مروائے گا، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ والد نے بیٹی کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر رہا، محبت کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا، محبت کا بخار نکلتا تھا، مگر جب وہ اس سلسلے سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دن کے بعد فوت ہو گیا۔ دوسری جانب کپڑوں کی دھلائی اور تہہ بندی کا اندازہ بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے جواب دیا کہ شہزادی عالیہ میں ہی دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا پہلے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے کہا میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے اسے کہا کپڑا طے کر کے دکھاؤ۔ دھوبن سے ویسے طے نہیں ہوتا تھا۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا تم جھوٹ بولتی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ دھوبن کے سامنے کوئی راستہ اور نہ تھا اور دوسرا کچھ دل غم سے بھی بھرا ہوا تھا۔ زاروں قطار رونے لگی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ دیا۔ دھوبن کے سامنے کوئی راستہ اور نہ تھا اور دوسرا کچھ دل سے غم سے بھرا ہوا تھا۔ زاروں قطار رونے لگی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ دیا۔ شہزادی یہ سب کچھ جان کر سناٹے میں آ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہ بگی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا بھر کر لائی اور مقتول محبت کی قبر پر سارے پھول چڑھا دیے۔ زندگی بھر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی کے بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے خود جایا کرتی تھی۔ یہ بات سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت ایک انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دونوں میں بروکار لا سکتا ہے، تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اس طرح دل و جان سے نہیں کر سکتے؟ مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے طے شدہ کپڑوں کے اندر راز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز سمجھنے سے عاجز ہے؟ نعوذ باللہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء پھر فرماتے ہیں کہ وہ دھوبی کا بچہ اسی وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں۔ اللہ کی جس طرح ایمان اور نماز روزے کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ یہ کوئی مستحب نہیں، فرض ہے، مگر ہم غافل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ نمازی نہ ہوتی تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اس طرح پھٹ جاتے جس طرح دھوبی کے بچے کا دل پھٹ گیا تھا۔ یہ ساری رات کی نماز ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی، کوئی جذبہ کھڑا رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ نسخہ اللہ پاک نے اپنی نبی کے دل کی حالت دے کر بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کیجئے، رات بھر ہماری باتیں دہراتے رہے کیجئے، ثواب ملتا رہے گا۔ اسی وجہ سے نماز کے وقت آپ فرماتے ہیں اے بلال ہمارے سینے میں ٹھنڈ ڈال دے اذان دے کر۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی نئی ویڈیو لا سکیں۔ اللہ حافظ۔